بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين احدهما ان يكون الحكم معدى من نوع الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الاصل والثاني ان يكون من جنسه. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیاس کی بات چل رہی ہے جی. کس کی؟ قیاس کی بات چل رہی ہے. تو اس فصل میں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ قیاس شرعی ہوتا کیا ہے جی کہ منصوص علیہ کے غیر میں جی حکم ثابت کرنا معنی کی وجہ سے جی وہ معنی جو علت ہے منصوص علیہ میں حکم کی. یہ جو منصوص علیہ کے حکم کی علت کی معرفت ہے جی یا یہ کتاب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے جی یا سنت کے ساتھ ہوتی ہے یا اجماع کے ساتھ ہوتی ہے یا اجتہاد اور استنباط کے ساتھ ہوتی ہے. اجتہاد استنباط کی بات آگے آ رہی ہے. جی 3 علتیں مستنبط ان کی مثالیں یہاں تک آئی ہیں. جی کھانے چ پائے گی. جی چوتھی قسم آگے آئے گی. جی مسئلہ کہ ثم بعد ذالک پھر بعد اس کے کس کے کہ او علت معلومہ فی الکتاب و سنہ والاجماع. یہ بات سمجھنے کے بعد جی کہتے ہیں بچوں یہ بات سمجھو کہ قیاس تعدی کے اعتبار سے 2 قسم ہیں. جی قیاس قیاس تعدی کے اعتبار سے 2 قسم ہے. منصوص علیہ کا جو حکم غیر منصوص کی طرف پہنچے گا جی اس حکم کے پہنچنے کے اعتبار سے قیاس کی 2 قسمیں. جی کل سمجھیو جی او من حیث تعدی کیا کہ علامہ علیہ علامہ علیہ رحمہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ قیاس تعدی کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے. قیاس تعدی کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے. کل سمجھی جی کہ بلا کہ قیاس تعدی کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے. توجہ. پہلی قسم یہ ہے کہ اصل کا جو حکم ہے جی اصل کا جو حکم ہے بعین ہی اسی جیسا حکم جی فرع کی طرف متعدی ہو. جی اصل کا بیانی کا مطلب یہ نہیں کہ منصوص علیہ حکم تو خالی ہو گیا جی یعنی بالکل او ہو جا حکم جی بالکل جی او ہو جا حکم کیا آدھے نا انگریزی چ کہ سیم ٹو سیم کی لفظ بول دے ہیں ہاں سمجھائے نا جی بالکل او ہو جا حکم کیے فرع کی طرح متعدی کرنا. یہ ایک قسم ہے جی جس کو تعبیر کیا ہے کہ حکم معدہ جو ہے وہ اصل میں حکم ثابت کی نوع سے جی حکم جو متعدی کیا گیا ہے نا اصل سے فرع کی طرف یہ حکم اصل کے حکم کی نو سے نوع سے ہو. جی کل سمجھیا جی یعنی اس جیسا ہو. جی دوسری قسم یہ ہے کہ جو حکم فرع میں پہنچا ہے جی یہ حکم اصل کے حکم کی جنس سے ہو دونوں کی جنس ایک ہو جی نو علیحدہ علیحدہ ہو. ہاں بے شابہ قیاس باعتبار تھوڑی جوکی بات سے بالکل سوکھی جی قیاس باعتبار تعدی کے 2 قسم پر ہے. تو ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ حکم معدہ جو ہے حکم معدہ معدہ یہ اصل کے حکم کی نو اصل کے حکم کی نو ہو. اور دوسری قسم یہ ہے کہ حکم معدہ یہ اصل کے حکم کی جنس سے ہو جنس سے ہو کیا ہو جنس سے ہو. جنس سے ہو. تھوڑی جی وضاحت کر دینا بھائی فرع میں جو حکم متعدی ہوا ہے فرع میں جو حکم بالکل یہی حکم اصل میں جو ہے وہ فرع کی طرف متعدی اصل میں بھی یہی حکم اصل میں بھی یہی حکم ہو. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اصل کے حکم اور
حکم کی جنس ایک ہو، یہ دونوں کی جنس ایک ہو، نو علیحدہ علیحدہ ہو. گل سمجھیا جی. اور پہلا یہ ہے کہ نو ایک نو ایک ہو، نو ایک ہو. ایک ہو. گل سمجھیے. جی. اے آگے کس کی؟ دو قسمیں قیاس کی بیعتبار تعدی کے. وہی جو مثالیں پیچھے پڑھی ہے نا اگلا تعالیٰ کہتا ہے جی. وہ مثالہ بار بار انہوں نے دہرانا ہے سمجھانا ہے. جی پھر بعد اس کے ہم کہتے ہیں قیاس من حیث تعدی دو قسم، دو نو پر ہے یا نو کا معنی قسم ہے، دو قسموں پر ہے. ایک ان دو کی یہ ہے کہ حکم مؤدی من الاصل الی الفرع، حکم وہ حکم جو پہنچایا گیا ہے اصل سے فرع کی طرف. یہ جو حکم فرع میں موجود ہے یہ حکم. چلو جی. حکم ثابت فی الاصل کی نو سے ہو. اصل کون؟ منصوص علیہ. یہ پہلی قسم. پہلی قسم. اور ثانی یہ کہ ہو حکم مؤدی من الاصل الی الفرع، حکم ثابت فی الاصل کی جنس سے. لکھا بین سطور سارا. جی شاباش. پھر بعد اس کے ہم کہتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی یہ جو علت ہے وہ تین سے معلوم ہوتی، وہ آگے چوتھی آگے آئے گی. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ قیاس دو قسم پر ہے. ایک ان قیاس من حیث تعدی، قیاس من حیث تعدی دو قسم پر ہے. ایک ان دو کا یہ ہے کہ حکم مؤدی من الاصل الی الفرع، حکم ثابت فی الاصل کی نو سے ہو. اور ثانی قسم یہ کہ حکم مؤدی یہ کہ ہو حکم مؤدی من الاصل الی الفرع، حکم ثابت فی الاصل کی جنس سے. پھر بعد اس کے کہتے ہیں ہم قیاس دو قسم پر ہے. قیاس من حیث و تعدی دو قسم پر ہے. ایک ان دو کا یہ ہے کہ ہو حکم مؤدی من الاصل الی الفرع، حکم ثابت فی الاصل کی نو سے. اور ثانی نو یہ ہے کہ ہو حکم مؤدی من الاصل الی الفرع، حکم ثابت کی جنس سے. حکم حکم ثابت ثابت فی الاصل کی جنس سے. گل سمجھیا. او لکھیے دیکھو جنسی. جی. الاتحاد فی الجنس کیا ہے؟ جی. الاتحاد فی الجنس یہ ہے کہ شریک ہوں دونوں حکم. دونوں حکم کیڑے؟ جو اصل تے فرع ہے. ایک وصف میں شریک ہیں. جی. اور مختلف ہوں ایک وصف میں. جی. سمجھ آئیے؟ جی. جیسا کہ اضافت ہے جی. اور وصف ہے. جی. اور وصف جیسے ولایت المال اور مثل حرج الاستیزان اور حرج النجاست یا اجمال ہے. اگلے صفحے تے پوری ان دی وضاحت آ رہی ہے تو ایک ایک کر کے دسن گے. جی گل سمجھیا؟ ایشا بس اگے. جی مثال یہ نہیں گل سمجھا گی. جی. نو بھی نو ایک وہ اگوں آ رہے ہیں. جی. تے جنس ایک جنس ایک گفزات آ رہی. مطلب کی اس ایتھے مطلب کی ہے. تھوڑا جا صبر کرو ہمیشہ. مثال الاتحاد فی النوع ما قلنا ان استغراء علت لولایت الانکاح فی حق الغلام فیثبت ولایت الانکاح فی حق الجاریہ لوجود العلت فیہا. بس اتحاد فی النوع کی مثال کس کی؟ اتحاد فی النوع کی مثال لڑکے کے حق میں باپ کو نکاح کرنے کی ولایت. جی. یہ شرعی مسئلہ ہے. جی. لڑکے کے حق میں باپ کو نکاح کرنے کی ولایت یہ ایک مسئلہ ہے. جی. اس کی علت ہے صغر. جی. اس کی علت ہے صغر. علت ہے صغر. جی. حکم کیا ہے؟ لڑکے کے حق میں نکاح کرنے کی باپ کو لڑکے کے نکاح کرنے کی ولایت ہے. جی. شرعن. جی. باپ کو لڑکے کی نکاح کرنے
شرعن. علت کیا ہے؟ علت صغر ہے حکم کیا ہے؟ کہ ولایت الانکاح، ولایت الانکاح. یہ حکم ہے جی. کی شے؟ ولایت الانکاح یہ حکم ہے اور صغر یہ علت ہے. اور یہ علت نابالغ لڑکی کے اندر بھی ہے، جی. یہ علت نابالغ لڑکی کے اندر بھی ہے. لہذا بعین ہی یہ حکم لڑکی کے لیے بھی ثابت ہے. کیا؟ ولایت الانکاح. یہ وہی ہے کہ اور ہے؟ وہی ہے. وہاں بھی کیا حکم ہے؟ ولایت. ولایت الانکاح اور یہاں بھی ولایت الانکاح. ہم بھی شبہ جیسے اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اتحاد فی النوع کی مثال دیتے ہیں کہ لڑکے کے حق میں باپ کو- نو کلی ہوندی ہے جی. جن دے تھلے افراد ہوندے نے جی. باپ کو نابالغ لڑکے کے نکاح کرنے کی ولایت ہے. جی. ایک کلی ایک جزی. کلی. اس کلی کے افراد ہیں نا، جی. مولوی بلال کو اپنے لڑکے نابالغ کے نکاح کرنے کی ولایت ہے. جی. یہ اس نو کا فرد فرق ہے ہے. کہ کوئی نہیں. جی. اے مطلب ہے ایویں باپ کو نابالغ لڑکی کے علت کے ذریعے جی. نکاح کرنے کی ولایت ہے. یہ کیا ہے؟ نو کے فرد ہے. یہ کلی ہے. کلی ہے جی. تو نو کے ہوندی. کلی ہوں گی. سمجھایا؟ جی. اور مولوی ولید کو اپنی بچی جس کا نام فلانا ہے، جی. کلی نہ فلانی، جی. کہ جو نابالغ ہے کہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. جی. یہ اس نو کا ایک فرد ہے جی. کہ کوئی نہیں جی. جی. اے مطلب ہے جی. ہم بھی شابہ تو باپ کو نکاح کرنے کی ولایت ولایت الانکاح ولایت الانکاح یہ حکم ہے اور لڑکے کے حق میں لڑکے کے باپ حق کے میں لیے باپ شرع کے ثابت ہے. یہ شرعی یہ حکم شرع ثابت ہے. شرعن ثابت ہے اور علت اس کی اس کی علت صغر صغر ہے. تو یہی علت بعینی ہی نابالغ لڑکی میں بھی پائی جاتی ہے. لہذا یہ حکم وہاں یہ ولایت بعین ہی یہی حکم یہی کیا؟ حکم متعدی ہو جائے گا. ولایت الانکاح. ولایت الانکاح یہ بعینی ہی یہی حکم وہاں یہی حکم ہے کہ نہیں؟ جو حکم یہاں ہے کیا؟ ولایت الانکاح. تو یہی حکم جو ہے وہ فرع کی طرف ولایت الانکاح یہ متعدی ہو جائے گا. ذرا فرق نہیں ہے. جی. سمجھائیے؟ جی. ولایت یہ جنس ہے. جی. ولایت الانکاح یہ اس کی ایک نوع ہے. جی. ولایت یہ ایک جنس ہے. ولایت الانکاح یہ ایک نوع ہے. اور فلانے کو فلانے بیٹے پر ولایت یہ شخص ہے. جی. ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ جنس ہے. کئی ولایت قسموں کی ہو سکتی ہے. جی. اور ولایت الانکاح یہ ایک نوع ہے ولایت کی. ولایت کی. اور فلانے کو فلانے بیٹے پر ولایت یہ ولایت کیا ہے؟ یہ ایک شخص ہے. شخص ہے. مثال مثال اتحاد فی النوع کی اتحاد فی النوع کی وہ ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بے شک صغر علت ہے انکاح کے انکاح کی ولایت کی. چلو جی. غلام تو نا لڑکا جی. غلام غیر بالغ کے حق میں. غلام دا معنی عربی ہے کہ ساری پنجابی ہے؟ اتنے غلام دا کی معنی ہے؟ تے قانون ہے بے جڑا جس لفظ دے معنی وچ شبہ ہوے نا تو دے خلاف اللہ دی ذات تے نہیں بولی دا. اس واسطے غلام محمد تے غلام رسول تے غلام نبی تے ٹھیک ہے، تے غلام اللہ اگر ہوے تے شبہ ہے کہ کوئی نہیں. غلام دا کیا معنی ہے؟ سمجھ آتی پئی؟ دو ہی معنی نے نا. بھائی جنگ کر کے دوجا کو قابو کیتا ہے تے یا پتر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں کو پا کے کہ کوئی نہیں بس دوجا کو قابو جنگ کر کے بندے کھوئے نہیں جی تو یا اپنی اولاد ہوئے جی. سمجھ آتی پئی؟ اے میرا مطلب ہے جی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ ساری امت میری اولاد ہے، سرکار روحانی باپ نے، لہذا غلام محمد کے سرکار دا بیٹا روحانی. یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو شرن ہے جی. چل بے خوشتبی نہیں کر رہا ہے، مطلب اس لفظ دا معنی فقہ جتھے بھی آوے گا غلام
اگر وہ سمجھے نا جی وہ جڑا دوجا لفظ ہے وہ اندر اکثر مولا لفظ استعمال چلتا ہے یا رقیق چلتا ہے وہ جو دوجے غلام ہوندے نے جی اے غلام عربی چ کثرت نال بیٹے دے معنی چ یہ کہنے معنی چ چلو جی پس ثابت ہو جائے گی ولایت الانکار قیاس کے ساتھ جاریہ کے حق میں نابالغ لڑکی گوانڈیاں دی نہیں اپنی باوجہ پائے جانے علت کے اس میں نابالغ لڑکی میں ہاں بھی شابہ تو حکم کو یہ کون ولایت الانکاح جی مثال اتحاد فی النوع کی وہ ہے کہ کہتے ہیں ہم یہ بات کہ صغر علت ہے ولایت الانکاح کے لیے غلام کے حق میں پس ثابت ہو جائے گی ولایت الانکاح قیاس کے ساتھ جاریہ کے حق میں باوجہ پائے جانے علت کے اس میں جی مثال اتحاد فی النوع میں وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اتحاد فی النوع میں نے یار کو طور پہاڑ مثال اتحاد فی النوع کی وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بے شک صغر علت ہے بوجہ صغر علت ہے ولایت النکاح کی اور صغر علت ہے اون تے پھر دلیل دیتی ہے چونکہ بچہ فاقد للعقل تے فاقد للتدبیر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گل سمجھیا اس واسطے اونوں کوئی پتہ نہیں بھی اس کڑی نال میرا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں بلے پئی ہے میرا مطلب جی بے شک صغر علت ہے ولایت انکاح کی غلام کے حق میں جی پس ثابت ہے ولایت انکاح جاریہ کے قیاس کے ساتھ جاریہ کے حق میں بوجہ پائے جانے علت کے اس میں گل سمجھی آگے جی وَبِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي السَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ مثال الاتحاد فی النوع مراد اتحاد فی النوع یہ ہے کہ ہو فرع کا حکم عین اصل کے حکم کا صرف محل وکھرے وکھرے ہوں لیکن نہ ہو یتغایر المحلان جیسا کہ ولایت الانکاح دونوں محلوں میں ایک ہی ہے کہ کوئی نہیں لڑکی میں اور غلام میں ایک ہی ہے کہ نہیں اور جس طرح آگے مثال آ رہی ہے نجاست جھوٹے کا نجس نہ ہونا وہ آگے آ رہا ہے گل سمجھیا ایشا بس جی تو یہ بین وہی حکم ہے کہ اور ہے کیا ولایت وَبِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي السَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ بس تو چونکہ صغر علت ہے چونکہ صغر علت ہے لہذا اگر صغیرہ سیب بھی ہو صغیرہ سیب بھی ہو تو تب بھی اس میں علت تو پائی گئی ہے لہذا والد کو ولایت الانکاح ہے ہاں جی شابہ تو لہذا اسی کے پیچھے گزرے نہیں پھر اور طریقے سے بیان ہو رہا ہے جی لہذا اسی کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر سیب صغیرہ ہو تو چونکہ اس میں بھی صغر کی علت پائی گئی ہے لہذا حکم جو ہے وہ متعدی ہو جائے گا حکم متعدی ہو جائے گا متعدی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا حکم متعدی ہو جائے گا اے مطلب ولایت کھانے چ پئی تصویراں نال دسدا بھی تک بھی جس نے کوئی پڑھان لگو تو آخو نہیں بیٹا بس ایک تصور ہی ہے جو گزر گیا نہیں ہو سکتا ہے جی چل بے شابہ اور اسی کے کیا سیب جس کا پردہ بکارت زیل ہو جائے جتوں اسی نکل کے آئے ہیں نا اوتھے جدو ساڈی اماں دی اجے شادی نہیں سی ابے نال ہوئی شرمگاہ دے اندر جیڑا پیشاب دی نالیے او ہو رہے تے جتوں اسا جم کے باہر نکلنا ہے او رستہ ہو رہے ماہواری آنے دا طریقہ ہو رہے اس پردے وچوں خون چھن کے تھلے آوندا ہے او پردہ ہوندا ہے وچ جس لے قربت ہوندی ہے تے اس پردہ جب تک سلامت ہے او بکارت ہے پردہ تے کڑی باکرا ہے جس لے او پردہ ختم ہو جائے تے او سیب ہے کھانے چ پئی اے مطلب اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا حکم سیب صغیرہ میں کیونکہ
کہ یہ عورت دی صفت سیب ہونا اس واسطے سیبہ بنانے دی ضرورت کوئی نہیں. جی سمجھائیے؟ ہاں بھائی جی اور حائض تے حامل عورت دی صفت ہے جی. اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے حکم سیب صغیرہ میں بھی باپ کو ولایت الانکاح ہے کیونکہ علت صغر موجود ہے. جی. ہاں بھی شابہ. اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے حکم سید صغیرہ میں بھی اس پر بھی باپ کو ولایت الانکار ہے. اور لکھے اے ولایت الانکاح. جی جل سمجھیا؟ جی باب یثبت الحکم اے بالصغر ثابت الحکم فی السیب الصغیرہ لا بالبکارت کما زعم شافعی. پیچھے مثال گزر گئی. جی. ان کے نزدیک بکارت یہ سبب ہے ولایت الانکاح کا. سمجھائیے؟ جی. پاویں 35 سال دی ہوے تے اون دی اجے تک شادی نہیں ہوئی تو اون دی او شرافت نال بیٹھی بکارت سلامت ہے تو انہاں دے نزدیک ایتھے بھی ولایت الانکاح باپ نوں ہی ہے جی. جی گل سمجھی نا؟ لا بالبکارت کما زعم شافعی رحمہ اللہ. تے باقی فتقدیم قوله به بابی ہی نا یہ اہتمام شان کے لیے کہ ہمارے نزدیک یہ علت ہے. جی. ہم شاباش 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 وَكَذَلِكَ قُلْنَا یہ پہلے اتحاد پھر نو کی مثالیں چل رہی ہیں. وَكَذَلِكَ قُلْنَا الطَّوَافُ عِلَّةُ سُقُوطِ نِجَاسَةِ السُّؤْرِ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى سُؤْرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ. بس پیچھے حدیث پاک گزر گئی ہے. جی بلی کا جھوٹا نجس نہیں. جی. بلی کا جھوٹا نجس نہیں. علت کیا ہے؟ کثرت طواف. حکم کیا ہے؟ بلی کا جھوٹا نجس نہیں. یہ حکم ہے نا. جی. علت کیا ہے؟ کثرت طواف. تو یہی علت سواکن البیوت میں ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر بیان یہی حکم بامتدی ہے. کیا؟ جی. جھوٹا نجس نہیں. وہی حکم ہے کہ نہیں؟ جی. اے مطلب ہے. تو یہ مثال ہے کس کی؟ اتحاد فی النوع کے. لیکن ہے یہ کلی. جی. بلی کا جھوٹا نجس نہیں. یہ کلی ہے. جی. ایس رتی بلی دا جھوٹا نجس نہیں. یہ تو فرد ہے. یہ ہوتا فرد ہے جی. سمجھ آئی ہے؟ جی. چل اتحاد فی النوع کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں. اس کی علت کثرت طواف ہے. تو یہی علت جو سواکن البیوت ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے. لہذا یہی حکم بیان ہی کہ جھوٹا نجس نہیں. جھوٹا نجس نہیں. یہی علت کیا ہے؟ کثرت طواف. کثرت طواف. اللہ پہیا جی. بیان یہی علت ہے. جی. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اے مثل اتحاد فی النوع فی ما ذکرنا کی طرح ہم کہتے ہیں طواف مراد کثرت طواف. طوافین مبالغے دے سیگے نے کثرت طواف مراد ہے. مطلقاً طواف نہیں بلکہ کثرت طواف. طواف علت ہے جھوٹے کی نجاست کے سکوت کی بلی کے جھوٹے میں. سمجھے؟ بلی کے جھوٹے میں جھوٹے کی نجاست کے سکوت کی علت ہے کون؟ کثرت طواف. پس متعدی ہوا حکم کون؟ سکوت نجاست سو. چلو جی. سواکن البیوت کے جھوٹے کی طرف وجہ پائے جانے علت کے. کیڑی علت؟ کثرت طواف ہے مطلب ہے. ہم بھی شاباش. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ طواف علت ہے جھوٹے کی نجاست کے ثبوت کے بلی کے جھوٹے میں. پس متعدی ہوگا حکم سواکن البیوت کے جھوٹے کی طرف باوجہ پائے جانے علت کے. حوام الارض زمین تے ٹرن والے جانور ان کا نام حوام الارض. جی. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کثرت طواف علت ہے جھوٹے کی نجاست کی کے سکوت کی بلی کے جھوٹے میں. پس متعدی ہوا حکم ہوگا. پس متعدی ہوگا حکم سواکن البیوت کے جھوٹے کی طرف بوجہ پائے جانے علت کے. اوکے لکھے ہوتے یہ بیانی حکم وہی ہے کیا اور ہے؟ وہی حکم. کیا؟ جھوٹا نجس نہیں. یہ حکم ہے نا. جھوٹا نجس نہیں. یہ حکم ہے. جی. یہ اور کوئی ہے؟ یہی ہے. علت کیا ہے؟ علت کثرت طواف ہے. چل آگے جی. وبلوغ الغلام عن عقل. اے دکی لکھیا تک کتے پیچھے ان الصغرى قلنا ان الصغرى
ہن اگے وبلوغ الغلام عن عقل علت زوال ولایت ان متن چاہے لیکن سارا مراد مع عقل جی عن عقل علت زوال ولایت الانکاح فیزول الولایت عن الجاریت بحکم هذه العلت. بس وہ مختصر کیتا ذرا جی لڑکے کا بالغ مع العقل ہونا جی لڑکے کا بالغ مع العقل ہونا یہ علت ہے کیا لڑکے کا بلوغ مع العقل بلوغ بلوغ مع العقل یہ علت ہے ولایت الانکاح کے ختم ہونے کی. جی سمجھائیے جی یہ نہیں گل چا صحیح جب لڑکا بالغ ہو جائے اور عقل مند ہو جی تو باپ کی جو ولایت الانکاح ہے اس کا زوال ہو اس کا جائے. زوال ہو یہ جائے. مسئلہ ہے جی یہ حکم ہے. جی بالغ لڑکا مراد عاقل جی بالغ عاقل پر باپ کو ولایت الانکاح نہیں ہے یہ حکم ہے. جی نہیں ہے یہ حکم ہے ولایت الانکاح نہیں ہے یہ حکم ہے. علت ہے بلوغت جی بلوغت مال عقل عقل. علت ہے بلوغت مع العقل. تو لڑکی جب بالغ ہو اور عاقلہ ہو جی تو اس میں یہ علت پائی گئی نا پائی گئی. بلوغت مال عقل تو بین ہی وہ حکم حکم کیا کہ ولایت الانکاح کا زوال وہ حکم بھی متعدی حکم ہو بھی متعدی ہو جائے تو بین ہی وہی ہے کیا اور ہے وہی ہے. ہاں بشابہ کیا کیا وہ تو اس پر ایک اور مثال پیش کرتے ہیں کہ لڑکے کا بالغ ہونا لڑکے کا ٹھیک ہے لڑکا جب بالغ لڑکا جب بالغ عاقل بالغ ہو عاقل تو بالغ باپ ہو تو کوئی باپ ولایت ولایت الانکاح الانکاح یہ زائل ہو جاتی ہے ختم ہو باپ جاتی کی ولایت الانکاح زائل ہو جاتی ہے یہ حکم ہے. ہے. یہ حکم ہے کیڑی کہ عاقل بالغ لڑکے کی پر باپ باپ ولایت باپ کو الانکاح نہیں ہے جی نکاح کی ولایت نہیں ولایت ہے. الانکاح نہیں ہے تو یہ حکم ہے. سمجھائیے اس کی علت بلوغ ہے. بلوغ ہے بلوغ بلوغ ہے. مع العقل بلوغ مع العقل ہے. جو لڑکی بالغہ عاقلہ ہو اس میں بلوغ مع العقل پایا جاتا ہے تو اس میں بلوغ مع العقل پایا جاتا ہے لہذا وہ حکم بھی متعدی ہو جائے گا. بیانی کیا یعنی کہ باپ کو ولایت ولایت نہیں الانکاح ہے نہیں ہے یا زائل ہے جڑی گل آکھو گل سمجھیا جی. کہ کوئی نہ جی. تو یہاں تک مثالیں آئیں گی کس کی اتحاد کے نو کی. اب یہ بھی کلیہ ہے نا جی کہ عاقل بالغ پر باپ کو ولایت الانکاح نہیں ہے کلیہ کو نہیں کلی ہے. سمجھے جی رامے نو اپنے پتر شامے اتے نکاح دی ولایت نہیں جدو بالغ ہے جی ایک ہی فرد ہے. یہ تک فرد ہے جی ایویں لڑکی دا جی. یہ مطلب چلا جی. اور لڑکے کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ لڑکے کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت ہے ولایت الانکاح کے زوال کی ولایت الانکاح کے زوال کی. لہذا پس پس زائل ہو جائے گی ولایت زائل ہو جائے گی ولایت. کیڑی ولایت نکاح ولایت الانکاح. اے مطلب ہے یار الف لام مہد خارجی خاص مراد ہے جی. لڑکی سے لڑکی سے کیڑی لڑکی غیر بالغ. وہ تو غیر بالغہ لکھے ہے نا تو فوش غلطیاں بھی ٹھیک نہیں کرنی ہیں نہیں غیر بالغہ مراد ہے بالغ. فوش غلطیاں بھی ٹھیک نہیں کرنی ہیں جی بالکل ہے بازی پتہ لگتی ہیں پی بالغہ چلو جی جاریہ بالغہ سے اسی علت کے حکم کے ساتھ اسی علت کے حکم کے ساتھ. اور لڑکے کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت ہے ولایت الانکاح کے زوال کی. بس ظاہر ہو جائے گی ولایت جاریہ سے اس علت کے حکم کے ساتھ. اور لڑکے کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت ہے ولایت الانکاح کے زوال کی. بس زائل ہو جائے گی ولایت جاریہ سے اس علت کے حکم کے ساتھ.
ومثال الاتحاد فی الجنس. اچھا ایک منٹ اور حاضل علت وحی البلوغ جی مع العقل تے زوال حاضح الولایت من نوع زوال تلک الولایت. سمجھ آئی ہے؟ جی کیونکہ زوال اس ولایت کا لڑکی کی ولایت کا زوال جی عین ہے اس ولایت کی زوال کا کیڑا جی لڑکے وچ اتحاد پھر نہ ہویا کہ کوئی نہ حشب ہن کے چل وا مثال ومثال الاتحاد فی الجنس ما یقال کثرت الطواف علت سقوط حرج الاستئذان. اللہ اکبر پھر پڑھ وہ مثال ومثال الاتحاد فی الجنس ما یقال کثرت الطواف علت سقوط حرج الاستئذان فی حق ما ملکت ایماننا فیسقط حرج نجاست السؤر بهذه العلت فإن هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه. بس اتحاد فی الجنس کی مثال جی کہندی اتحاد فی الجنس کی مثال. توجہ کر اور پیچھے پڑھی جی کہ نابالغ بچے جی اور غلام جی کون نابالغ بچے اور نابالغ نہیں وہ بالغن تھے بالغ بچے اور غلام تین وقتوں کے علاوہ جی ان کا بالغ بچوں کا اپنے والدین کے پاس غلام کا اپنے مالکہ اور مالک کے پاس جی آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے. جی آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے. ان کے پاس آنا جانا کثرت سے ہے. جی تے دوجی گل بھی سمجھو مالک دا تے ابے دا انہوں نے جڑے کمرے دیتے نے رہن واسطے اوتھے بلان واسطے جانا بھی کثرت نال ہوندا ہے. جی جی او بیل سسٹم تے ہونا ہے نا. جی گل سمجھیے جی. جی تو یہ آنا جانا کثرت سے کثرت سے ہے. جی. جی سمجھ آئیے. تو وہاں پہ یعنی جو مقیس لہ ہے جی وہاں کثرت طواف جی کثرت طواف کی ہے وہ قرآن پاک کے میں سے الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم یستأذنکم الذین یار یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث. اوہ لگ پچھو سے یار وہ تو ہے نا اگوں اے تو پڑھنا جڑا پچھو اے تاکہ لیسا علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیہ جڑا پڑھنا او نہیں پچھو او جو میں رمضان سی وچ مشابہ پچھو پورا رکوع شروع کر دیو مقتدی پھر پہلے رہن جی آفز رہن کی بن گیا جی طوافون کیویں میں علیکم بعضکم علی بعض اے گل کرن والی جی طوافون جی تو کثرت طواف علت ہے. جی حکم کیا ہے؟ حکم ہے کہ استیزان کے حرج کا سکوت. جی جی کیا استیزان کے حرج کا سکوت. بار بار اجازت لینا یہ کم اوکھا ہے. جی اس اکھیائی دا سکوت جی یہ حکم ہے. یہ حکم ہے. کہ کوئی نہیں جی علت کی اندی کثرت طواف حکم کی ہے اس بار بار آنے جانے کا حرج. حرج الاستیزان کا سکوت. کس کا؟ حرج الاستیزان کا سکوت. شاباش. اب اس کثرت طواف کو علت بنایا. جی کیا بنایا؟ اس کثرت طواف کو علت بنایا. بلی چونکہ بار بار کثرت سے گھر آتی جاتی ہے جی کثرت سے جی اس کا جوٹھا اگر نجس ہو جی تو یہ تکلیف ہے. جی یہ تکلیف ہے. تو اس علت کو کے ذریعے جی حکم ثابت کیا غیر میں کیا؟ سکوت حرج نجاست سور کا. جی. کس کا؟ سکوت حرج اجازت سور کا. اصل حکم ہے سکوت حرج استیزان. جی سکوت حرج استیزان. اور یہاں حکم جو مبتدی ہوا ہے وہ سکوت حرج نجاست سور کا ہے. بیان ہی وہ نہیں ہے. جی جنس ایک ہے. جنس ایک ہے. کیا؟ سکوت حرج. سکوت حرج. وہاں سکوت حرج استیزان کا ہے. جی یہاں سکوت حرج سور کا ہے. سور نجاست سور کا ہے. جی کل سمجھیا. جی تو لہذا یہ بیان ہی وہ حکم بیان ہی نہیں وہ بلکہ حکم جنس وہ ہے. جنس کیا؟ وہ. سکوت حرج سکوت حرج. جس کے آگے دو فرد ہیں. جی. سکوت حرج استیزان سکوت حرج نجاست سور. ہم بھی شبہ کیا ہے
اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اتحاد فی الجنس کی مثال دیتے ہیں شاباش شاباش کہ- شاباش. کہ لڑکا بالغ لڑکے اور غلام لونڈیاں یہ کثرت سے آتے جاتے ہیں مالکوں کے پاس، تو تو اب تین مالک وقتوں کے علاوہ تین وقتوں اللہ کے تعالیٰ علاوہ نے اللہ اجازت تعالیٰ نے دی ہے کہ اجازت دی بغیر ہے کہ اجازت بغیر کے آ اجازت سکتے کے ہیں، آ سکتے ہیں، آ جا سکتے آ ہیں. جا سکتے ہیں. تو جانا تو عام ہے نا بھی آ سکتے ہیں، مراد پھر آ جا کے دینا جی. تو اب تینوں ساڈے گھر آنے جانے کی اجازت ہے، وہ جانا تو نہ ویسے بولی دا ہے نا، مراد کی ہوندا ہے آنے دی، جانے دی در کسی نے اجازت ہے بھی تینوں آنے دی اجازت ہے، مطلب آنے جانے دی جی. تو یہ جو آنا کثرت طواف یہ علت ہے کس کی؟ سکوت حرج استحسان کی. حرج مانا تکلیف، بے اجازت لینا بار بار یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف شریعت نے ساکت کی ہے. سکوت حرج استیزان یہ حکم ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت کثرت طواف ہے. یہ ہے مقیس علیہ، یہ ہے منصوص علیہ. جی اس پر ہم نے قیاس کیا کس کیا کے؟ ہے؟ یہی اسی علت کی وجہ سے بلی کا چونکہ کثرت طواف سے آتی جاتی ہے، لہذا اگر اس میں کیا ہو؟ لہذا بلی کا جھوٹا اگر نجس ہو تو اس میں حرج ہے. تو لہذا یہ اس کی جو علت ہے وہ بھی چونکہ کثرت طواف ہے، تو لہذا یہی بیانی ہی حکم متعدی ہو جائے گا کہ بیان ہی نہیں، اللہ دے بندے بیان ہی کتنے وجہ کمال ہے. اصل حکم، اصل کا حکم ہے سکوت حرج استیزان. استیزان یہاں حکم متعدی ہو ہوا جائے ہے گا کہ اجازت حرج نجاست سور، نجاست سور، کہ اگر اس کے کو نجس ہونے کا حکم دیں تو یہ تکلیف ہے، تکلیف ہے. سمجھ آئیا؟ جی. تو یہاں جو ہے نا نجاست سور کا حرج سور کا حرج یہ ساکت ہے، وہاں استیزان کا حرج وہ وہ ساکت ہے. تو سکوت حرج جنس ہے، یہ جنس ہے جس کے دو نو ہیں، جی، جس کے دو نو ہیں. جن کے نیچے آگے افراد ہیں جی. جی تو جنس ایک ہے سکوت حرج، لیکن آگے اس کی نو مختلف ہے کہ ایک ہے سکوت حرج استیزان، اور سکوت حرج نجاست سور. پھر ان دونوں کے آگے افراد ہیں. جی سمجھ آئیے؟ جی. غلام خاص کو اجازت یہ فرد ہے. فرد ہے. بلی خاص جی ڈبے رنگ دی گھر رکھی، اندا جھوٹا نجس نہیں، ایک فرد بن گیا اندر. جی. کھانے چ پئی جی ایشا پاسے جی. اور تے دیکھو مثال اور اتحاد دی، پھر ترجمہ کر دیں کھانے چ کوئی پوے اتحاد فی الجنس تک دن ساری گل سمجھ آوے. ہن جی مراد اتحاد فی الجنس سے یہ ہے کہ متحد ہوں دونوں حکم. کون؟ جڑا اصل تے فرض ایک وصف میں، جی. وصف سے مراد مضاف ایک ہو، جی اور جدا ہوں ایک وصف میں، اس سے مراد مضاف الیہ. لے. یہ مطلب ہے جی مضاف دوواں دا ایک ہوے تے مضاف الیہ اپنا اپنا ہو. سکوت حرج استیزان تے سکوت حرج نجاست سورے ہرا. اگوں ویک دھیان نال کل اتحاد مثال دیندے نے، جیسا کہ اتحاد اضافت میں اور وصف میں. مثلا ولایت النفس، کیا ولایت النفس، کش ہے؟ ولایت النفس. اور ولایت المال جی کی. ولایت المال. تو یہاں کیا ہے؟ مضاف اتحاد فی الاضافت والوصف. صفت ہے. مضاف ایک ہے مضاف الیہ. غیر اور جیسے حرج الاستیزان تے حرج النجاست. اب ان دونوں جو مثالیں دی ہیں، جی مضاف کون؟ ولایت یہ مشترک ہے، مشترک ہے. اور مضاف الیہ جو ہے متحد ہے، اور مضاف الیہ دونوں کا مختلف ہے اور مغیر ہے، جی کیونکہ نفس اور مال مغیر ہے. اسی طرح حرج جو کہ مضاف ہے استیزان اور نجاست کی طرف، یہ حرج تو ایک ہے جی اور مضاف الیہ مختلف ہے مختلف ہے. کیونکہ نجاست اور استیزان مغیر ہے. جی گل سمجھیو؟ جی پس مطلق ولایت جنس ہے، جی اور ولایت الانکا اس کی نوع نو ہے، ہے. اور ولایت المال اس کی دوسری نوع ہے، دوسری نو ہے. اور ولایت صیغر فلانی یہ اس کا فرد ہے. جی کانچ پہ کہ کوئی نہ. جی اور اسی طرح حرج جنس ہے، جی اور حرج الاستیزان ایک نوع ہے، جی اور حرج النجاست یہ دوسری نوع ہے.
اور حرج الاستیزان فلانا غلام یہ اس کا فرد ہے. ان کو کہنے چ پئی ہے جی کہ مضاف مضاف لے دونوں ایک ہوں. دونوں یہ نو ایک ہے، ایک نو جنس نو ایک ہے بیماری، اور مضاف ایک ہو اور مضاف لے غیر ہو تو یہ جنس ایک ہے. جنس ایک ہے. پہلے بھیا جی. ایشا بس جی. اور مثال اتحاد فی الجنس کی توجہ کر ذرا، وہ ہے جو کہا گیا ہے کثرت طواف. اور بین استور لکھا ہے یہ کثرت کتوں کڈیا کہندے نے مبالغہ دسی گا نا طوافونا جی. تو کثرت ہوئی کو نہ ہوئی کثرت طواف. علت ہے سکوت حرج استیزان کی. استیزان کیا ہے؟ طلب اذن عند الدخول. کس کے حق میں؟ ان کے حق میں کہ مالک ہیں ہمارے دائیں ہاتھ، ساڈے غلام. پس ساکت ہے حرج نجاست سعر اسی علت کے ساتھ، کیونکہ یہاں بھی کثرت طواف پایا گیا. جی. لیکن سن، کیونکہ یہ حرج کیڑا حرج نجاست سور سمجھائیا جی. من ذالک الحرج اس حرج کی جنس سے ہے. کیڑا حرج؟ حرج الاستیزان کہ دو منجا حرج ایک کے نہ اس کی نو سے، کیونکہ حرج نجاست حرج استیزان کا غیر ہے کہ نو تو لہذا ہے کہ اب شابہ. مثال اتحاد فی الجنس کی دھیان وہ ہے کہ کہا جائے جو کہا جائے کہ کثرت طواف کہا گیا ہے کہہ دے جو کہا گیا ہے کہ کثرت طواف علت ہے سقوط حرج الاستیزان کی. ان کے حق میں جو کے مالک ہیں ہمارے دائیں ہاتھ، بس ساکت ہو گئے. ان کی کہ مالک ہیں ہمارے دائیں ہاتھ، ان کے غلامان واقعے بتوڑے فمما ملکت ایمانکم ہے مطلب ہے جی. بس ساکت ہو کھبی ہاتھ نال تلوار تے نہ بجدی، کندے نال بجدی تے سجے نال تلوار ماری تے او قبضے چ آئے نا. اس واسطے نسبت ہی دے کیتی کی فمما اے خود غیرت بھی باہم اپنی تگڑیاں کرو ہن بھی مل سکتے نے جی. سمجھ اوندی پئی ہے جی نسبت حکمتاں نے قرآن پاک دی کیا بات ہے جی. ہوں بس ساکت ہو گیا تہاڈے سجے ہاتھ جنت مالک ہوئے نے جی، دوسرا ہاتھ چکیا تے گل بنی. اے مقصد ہے جی. بس ساکت ہو گیا حرج نجاست سور اسی علت کے ساتھ، کیونکہ یہ حرج اس حرج کی جنس سے ہے نہ کہ اس حرج کی نوع سے ہے. شابہ اور مثال شابہ یار ٹائم کو نہیں کہا گل پوری کریے. کہا جاتا ہے کثرت طواف علت ہے سقوط حرج استیزان کی. ان کے حق میں جو مالک ہیں ہمارے دائیں ہاتھ کے، جو مالک ہے اللہ کوگو کہ مالک بنے ہمارے دائیں ہاتھ ان کے. وہ سارے سجے ہاتھ مالک نے، غلام مالک نے سارے سجے ہاتھ جی کو بالکل ہے کہ مالک بنے. اج دے دور چ ٹھیک ہے سچ بول رہے ہیں لیکن شرن سچ نہیں بول رہا تو. ہمارے دائیں ہاتھ کے وہ سارے سجے ہاتھ مالک نے. اج سارے سجے ہاتھ انگریزی پڑھائی ہے تا تنظام مصطفیٰ سے نافذ کو نہیں کیتا اج تک جی. سارے سجے ہاتھ مالک نے. یہ سچ بول رہے ہیں لیکن اتنے یہ سچ نہیں بنتا. اونج سچ ہے بازار جی. پس ساکت ہو جائے گا حرج نجاست سور کا اس علت کے سبب. پس بے اے ہن دلیل کیڑی شے تے؟ دلیل اس شے تے کہ ایتھے حکم آپس وچ نو ایک نہیں بلکہ جنس ہے. کیونکہ یہ حرج کیڑا حرج سور یہ اس انا کوگو اس حرج کی جنس سے ہے. اس حرج کی جنس سے کیڑا حرج؟ حرج استیزان نہ کہ اس کی نو سے. کیونکہ حرج نجاست تے حرج استیزان علیحدہ علیحدہ کی نے. اور تو ایک حرج الاستیزان. پھر وہ گل بیان اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے بائیں طور کے اجازت مانگے غلام وہ غلام سمجھائیا لفظ کے لکھا ہے لم یحکم آئے اور لفظ ہوتا ہے کہ تین طرح سے جو غلام منگن تے تھوڑی اولاد جڑی بالغ نے نہ تو جو عبارت رہ گی نا تو پھر سارے مکھی تو مکھی مارنی ہوتی روتے بھی ہے نا ہیں وہ پھر وہ ظاہر پھر مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہ بک جائے گی. چلو جی تو اجازت مانگے تمہارے غلام
سمجھے نا؟ تے والذین لم یبلغ الحلم ہونا انج جملہ، اور وہ اجازت مانگے جب کیا ہے نا 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 وہ جو پہنچے نے کہ بندہ قرآن پاک وچ امنکم الحلم ہو جائے، یہ مطلب ہے 3 اوقات میں صلاۃ فجر سے پہلے، اور جس وقت دوپہر کو کپڑے بندہ اتارتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ تو ان وقتوں میں تو اجازت مانگے، اور ساکت کیا شریعت نے اذن ان اوقات کے بعد، اور بیان کی اس کی علت طوافون، کثرت طواف، بقول طوافون علیکم بعضکم علی بعض، سمجھائیے؟ یعنی بے شک تمہیں تمہارے ساتھ اور ان کے ساتھ حاجت ہے، کس کی؟ مخالطت کی اور داخلے کی۔ یطوفون علیکم للخدمت تبتطوفو، یطوفون علیکم للخدمت بتطوفو علیہم بالاستخدام، بلان واسطے خدمت واسطے درا ہے۔ لہذا اگر جاری ہو امر بالاستئذان ہر وقت میں تو البتہ پہنچائے گا جی حرج کی طرف، کہ نہیں پہنچائے گا؟ اے میرا مطلب ہے جی لا من نوعہ، لا من نوعہ، اللہ اکبر، لینا اس لیے کہ یہ حاضہ حرج نجاست اور وہ حرج استئذان ہے، بس مختلف ہیں باعتبار نوع کے، اگرچہ متحد ہیں باعتبار جنس کے، کیونکہ دونوں کے جنس ایک ہے، کون؟ نفس حرج۔ آگے چلو، وَكَذَلِكَ الصِّغَرُ عِلَّةُ وِلَایَةِ التَّصَرُّفِ لِلْأَبِ فِي الْمَالِ فَيَثْبُتُ وِلَایَةُ التَّصَرُّفِ فِي النَّفْسِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَأَنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَةِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةُ زَوَالِ وِلَایَةِ الْأَبِ فِي الْمَالِ فَيَزُولُ وِلَایَتُهُ فِي حَقِّ النَّفْسِ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ۔ بس اس طرح ایک اور مثال اتحاد فی الجنس کی توجہ کرنا، کہ صغر علت ہے باپ کو نابالغ لڑکی کے مال میں تصرف کی، صغر یہ علت ہے باپ کو نابالغ لڑکی کے مال میں تصرف کرنے کی، کس کی؟ تصرف کرنے کی، گل سمجھیا؟ جی اس کو کیا ہے؟ ولایت ہے۔ نابالغ لڑکی کے مال میں باپ کو ولایت، تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ علت کیا ہے؟ صغر، کہ لڑکی کو خود نہیں پتا کہ میں پیسوں کا کیا کروں، اس کو پیسے مل کتوں گئے۔ فرض کرو جڑا نا بھی عورت فوت ہوئی، کی ہوئی؟ فوت ہوئی، اندر جداد چنگی پڑی، یہ بچی ہوں 2 سالاں دی، گل سمجھیے؟ تے او اندر چوتھا حصہ تے خامد لینا ہے، تے باقی دھی نوں ملنا بہت سارا جی، امیر ہوئی کو نہ ہوئی، سمجھ آندی پئی؟ اے میرا مطلب ہے جی۔ یا فرض کرو بھی چاچا انگلینڈ چلا گیا تو مڑ کے آیا تو انہاں کہ میری کوئی بھتیجی 7 بھرا سارے بے اولادے ہیں، تو شکر ہے نکت کر تھی جمی ہے، پاپا اے میں 5 لاکھ ماڑی اپنی تیوں کو دینا، امیر ہوئی کو نہ ہوئے، تو کہو جی نکی امیر کیویں ہوگی؟ یہ تو لکھاں صورتاں نے جی۔ تو ہن تسی اپنے ماحول نوں سوچدے کہ ایتھے مطلب ہے کہ رولا، سمجھی گل؟ تو لہذا لڑکی کی جو مال ہے اس میں باپ کو تصرف کی ولایت ہے، اس مال کو کاروبار میں لگانا، بڑھانا، سارا اس کو حق حاصل ہے، ضرورت ہو تو اپنی ضرورت میں لگا سکتا ہے، سمجھیا؟ علت اس کی کیا ہے؟ صغر ہے، کہ لڑکی کو خود یہ پتہ نہیں ہے۔ اب ولایت التصرف للاب فی المال، ولایت التصرف للاب فی المال، یہ حکم ہے۔ علت کیا ہے اس کی؟ صغر ہے۔ تو اسی صغر کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ ولایت التصرف فی النفس بھی حاصل ہے باپ کو، کیونکہ صغر تو پایا گیا۔ جب اس کے مال میں باپ کو ولایت حاصل ہے تصرف کی، تو لہذا اس کے نفس میں بھی تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ پلے بھیا اے شاباش سے، اسی علت کے سبب سے، اسی علت کے سبب سے۔ اب یہاں نوع ایک نہیں ہے، جنس ایک۔ کیا ہے؟ جنس ایک۔ ولایت التصرف فی المال، ولایت التصرف فی النفس۔ اصل حکم ہے ولایت تصرف فی المال، فرع کا حکم ہے ولایت التصرف فی النفس۔ سمجھے آپ؟ ہمیشہ کیا کیا تو اس کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں کہ صغر یہ علت ہے
ولایت التصرف باب کے لیے ولایت تصرف للاب فی المال یعنی فی مال الجاریہ مال جاریہ تو حاصل ہے، حاصل ہے۔ لہذا ہم کہتے ہم کہتے ہیں یہ علت صغر علت صغر موجود ہے نابالغ لڑکی میں، تو جب اس کے مال میں تصرف کی ولایت ہے تو لہذا اس کے نفس میں بھی نفس میں بھی تصرف کرنے کی ولایت ہے۔ کیا نفس میں یہ نکاح کرنے کی اور کیا تصرف اور بھی پڑھ کے پہاڑی دینی ہے بوتے جی گل سمجھی۔ اب دیکھیں یہاں تو یہاں ایک ہے پہلا جو ولایت فی المال، جی ایک ہے پہلی ولایت فی المال اور دوسری یہ ہے ولایت فی النفس۔ اور تصرف تو بچ یہی ہے نا، لیکن کہ ولایت فی المال ولایت فی النفس تو جنس ایک ہے کیا، ایک ہے ولایت لیکن نو ایک نہیں ہے، ایک ولایت فی المال ہے مال ہے اور ایک ولایت فی النفس ہے۔ تو جنس جنس ایک ہے اور اور ولایت ولایت نو ایک نہیں نو ایک ہے، نہیں نو ہے۔ الگ الگ ہے۔ جی اور دیکھ حاشیت نظر آئی، جی بے حکم حاضل علت وحی صغر، جی اور یہ ولایت من جنس تلکل ولایت لا من نوعہا، کیونکہ ایک ہے ولایت فی النفس، ایک ہے ولایت فی المال، دونوں غیر غیر ہیں جی کہ کوئی نہیں جی چل منع کر۔ اور اسی طرح اور اسی طرح یہ اتحاد فی الجنس کی مثالیں ہیں، جی اور اسی طرح صغر اور اسی طرح سے علت ہے علت ہے ولایت تصرف للاب فی المال کی، تصرف للاب فی المال کی، کس کا مال؟ جاریہ کا مال، لڑکی کا، جی پس ثابت ہوگی بس ثابت ہوگی ولایت تصرف النفس ولایت تصرف نفس اسی علت کے حکم کے ساتھ، علت کے حکم کے ساتھ، شابہ 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 شابہ، اور اسی طرح صغر علت ہے ولایت التصرف للاب فی المال کی، پس ثابت ہوگی ولایت التصرف فی النفس اسی علت کے حکم کے ساتھ۔ شابہ نکاح شابہ، اور اسی طرح صغر علت ہے ولایت التصرف للاب فی المال کی، پس ثابت ہوگی ولایت التصرف فی النفس اسی علت کے حکم کے ساتھ۔ وَأَنَّ وَأَنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَةِ عن عقل علت زوال ولایت الاب فی المال فیزول ولایتہ فی حق النفس بہذہ العلت۔ لڑکی جب بالغ مال عقل ہو جائے جی تو اب لڑکی کا مال لڑکی کے سپرد کر دیا جائے، باپ کو ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے، تب مالوں کا لے ابھی کا کتاب، جی لیکن لڑکی کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، خرچ کرے، صدقہ دے، سمجھائی نا جی؟ جی۔ اے مطلب ہے تو جب اس کی وہ یہ علت ختم ہو گئی نا، جی۔ لڑکی بالغ مال عقل ہو گئی تو اب باپ کو جو ولایت فی المال تھی وہ ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی۔ اب جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے جی۔ تو لہٰذا پھر ولایت فی نفس بھی ختم ختم ہو ہو گئی۔ گئی۔ مطلب کیا کہ تو جب تو یہاں بھی حکم جو ہے وہ نو ایک نہیں جنس ہے، ولایت ولایت کیا ولایت ولایت ہمیشہ بات۔ تو اب اسی طرح جب لڑکی بالغ عاقل ہو گئی تو اب جو علت تھی صغر وہ ختم ہو گئی، لہذا لہذا علت کے ختم ہونے علت سے کے ختم ہونے سے بلوغت کی وجہ سے بلوغت کی وجہ سے باپ کو جو ولایت فی المال تھی ولایت فی المال تھی وہ ختم ہو گئی، تو زوال ہو گیا، تو یہی علت بالغہ لڑکی میں پائی گئی ہے نا، تو لہذا جب ولایت فی المال ختم ہو گئی تو پھر ولایت فی النفس بھی ختم ہو گئی، ولایت فی النفس بھی ختم ہو گئی۔ پلے پہ کہ کوئی نہ یہ بھی ختم ہو گئی جی۔ تو یہاں بھی جنس ایک ہے کیا ولایت، لیکن زوال ولایت، جی ایک ہے زوال ولایت فی المال، ایک ہے زوال ولایت فی النفس، تو فی المال اور ہے فی النفس اور ہے، لیکن جنس ایک ہے کیا زوال ولایت، زوال ولایت۔ اے مطلب زوال ولایت۔ چلو جی، اور بے شک چلو جی، اور بے شک لڑکی کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت ہے کس کی؟ زوال ولایت الاب فی المال کی، بس زائل ہو جائے گی ولایت الاب فی حق النفس بھی اسی علت کے ساتھ۔ علت کون؟ بلوغ مع العقل، بلوغ مع العقل،
یہ علت ہے ولایت فی المال کے زوال کی، لہذا بلوغ مع العقل چونکہ پایا گیا ہے تو لہذا یہ علت بنے گی کس کی؟ زوال ملک فی النفس کی. کس کی؟ زوال ملک فی النفس کی. یہ علت بنے گی. ہاں بشابہ. اور بے شک لڑکی کا بالغ ہونا عقل اے کے جڑا ساتھ. فن ہے نا چلو اے فن دین نو سمجھنے واسطے ریڑھ دی ہڈی ہے. آخو تو میں قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے قسم دینا یہ ریڑھ دی ہڈی ہے دین نو سمجھنے واسطے. پتر اجے بھی نہیں سمجھ آیا کتاب نیڑے لگ کے پھر تمہیں سمجھ کو نہیں ہونی بھی باقی ریڑھ دی ہڈی اس تو بغیر نہیں سمجھ آتا جی. تگو تہاڈی مرضی شہنشاہی مصروف ہو. ہاں بشابہ. اور بے شک لڑکی کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت ہے زوال ولایت الاب فی المال کی. پس زائل ہو جائے گی ولایت الاب فی حق النفس بھی اسی علت کے ساتھ. ہاں بشابہ. اور بے شک لڑکی کا بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت ہے زوال ولایت الاب فی المال کی. پس زائل ہو جائے گی ولایت الاب فی نفس حق النفس فی حق نفس بھی. بس یہی علت ہے اسی علت کے ساتھ